السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک بہت ہی گرما گرم ماحول بن رہا ہے، چونکہ جو ہے ہمارے حضرت مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب نے جو کہا کہ مقرر یا وغیرہ کے استقبال نعرے تکبیر وغیرہ سے کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو اس پر بہت گرما ماحول بن رہا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے تھے کہ اگر میں آپ کے اسٹیج پر آؤں تو اسٹیج پر بالکل کھڑے نہ ہوں، نہ تو تقریر بند نہ ہو، بلکہ آپ درود وغیرہ پڑھتے رہیں۔ تو ایک ہوتا ہے مطلق طور پر آپ نعرے تکبیر لگانا، تو یہ بالکل درست ہے، چونکہ وہ اللہ کی رضا اور اللہ ہی کے حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ لیکن یہ کسی کی تعظیم کے لیے کرنا تو یہ غلط ہے، چونکہ اس میں اشتراک ہو جا رہا ہے۔ تو اسی پر حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر جو ہے کئی کتابوں سے حوالہ بھی دیا ہے۔ آئیے حضور تاج الشریعہ کے بیان سے پہلے مفتی شمس الدین مکرانوی مدظل العالی کا بیان سنتے ہیں، اس کے بعد مفتی نظام الدین صاحب کا بیان سنتے ہیں، پھر حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ سن لیجئے، کسی بھی عالم اور پیر کے لیے، خطیب کے لیے نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے استقبال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ایک زمانے سے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ ابھی عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع کے موقع پہ ممبئی میں اتوار کے روز یعنی آخری دن میں بھی پہنچا۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد میری تقریر تھی۔ جیسے میں بیٹھا اسٹیج پہ، ویسے محققی مسائل جدیدہ حضرت علامہ شاہ مفتی الحاج نظام الدین صاحب قبلہ رضوی دامت فیضکم العالیہ وہ تشریف لائے اور ان کے سوال و جواب کا سیشن شروع ہونے والا تھا۔ میں نے کوئی 12 یا 13 منٹ تقریر کی تھی۔ پھر حضرت کی گفتگو شروع ہوئی سوال و جواب کے سیشن میں۔ کسی سائل نے یہ پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیے، جو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگا کے ہم علماء کا، پیروں کا، شعراء کا استقبال کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صاف انہوں نے فرمایا یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ نعرہ تکبیر کا ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہوتے ہیں، حضور کی رسالت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا استعمال ہم اپنے مولانا کے لیے اور پیر کے لیے کرتے ہیں۔ آئیے اسی تعلق سے مفتی نظام الدین مدظل العالی ہمارے استادنا محقق مسائل جدیدہ حضور مفتی نظام الدین صاحب کا بیان بھی سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ایک سوال یہ آیا ہے کہ خطبہ و شعراء کو مدعو کرتے وقت نقیب حضرات یہ کہہ کر نعرہ لگاتے ہیں کہ آئیے حضرت کا استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر سے، تو کیا کسی کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر یا نعرہ رسالت لگانا جائز ہے؟ استقبال کا لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ ان کے استقبال کے لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں، بس یہ ہو کہ نعرہ لگا دیں، ان کا اعلان کر دیں اور نعرہ لگا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ استقبال کے لیے کا لفظ اتنی احتیاط ہے۔ یعنی حضور مفتی نظام الدین مدظل العالی نے یہ فرمایا کہ اگر اس کے نام سے نہ کہا جائے، مطلق لگایا جائے تو درست ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مطلق لگائیں گے تو مراد کیا ہوگا کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور اگر اس کے استقبال کے لیے ہوگا تو بتائیے اللہ کے حمد و ثنا کسی دوسرے کے لیے کرنا یہ غلط ہے۔ اب آئیے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے بیان بھی سنتے ہیں جو بہت ہی شاندار اس موضوع پر اور دونوں پہلوؤں پر غور کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ابھی نعرے کی بات چل رہی تھی، اللہ اکبر، تو حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی میں اس سلسلے میں ایک بات آپ سے جو ہے کہتا چلوں۔ اکثر حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب کار سے تشریف لاتے، ابھی کار سے اترنے بھی نہیں پائے، لوگوں نے دیکھ لیا کہ مفتی اعظم کی کار جو ہے چلی آ رہی ہے، تو اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم زندہ باد۔ حضور مفتی اعظم ہند اکثر فرماتے تھے، اکثر تو یہ فرماتے تھے کہ میرے آمد پر نعرہ نہ لگایا جائے، میری آمد پر لوگ نعرہ نہ لگائیں، تقریر بند نہ ہو،
नात अगर पढ़ी जा रही है तो वो बंद न हो, नारा न लगाया जाए, और लोग दुरूद शरीफ पढ़े खामोशी से। और अक्सर बेशतर ये भी फरमाया कि मैं इसको जायज नहीं समझता। मुझे बड़ा इज़्तिराब होता था, मुझे बड़ा सलजान होता था कि लोग तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देख करके अल्लाह अल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, फिर मुफ्ती आज़म हिंद फरमा रहे हैं कि मैं इसको जायज नहीं समझता हूँ। तो ऐसी जो है एक दो बात नहीं, जो मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया और फरमाना तो दरकिनार, जो मुफ्ती आज़म हिंद ने किया। हमने जब किताब को देखा तो मुफ्ती आज़म हिंद का जो कौल है, मुफ्ती आज़म हिंद का जो अमल है, सरे वो हमने किताब से मुखालिफ नहीं है। इसमें जो है अजीम नुक्ता है, बहुत से लोगों की जो है, आम लोगों की नजर जो है इसकी तरफ क्या जा सकती है, अल्लाह अकबर। मैंने तो बहुत सारे अहले इल्म को भी जो है इस बात से गाफिल पाया जब हमने हजरत की खिदमत में इफ्ता की कुछ खिदमत की और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के सोहबत में बैठ करके जब कुछ फतवे का काम किया तो एक दिन जो है शामी वगैरह में जो है ये नजर आ गया कि अल्लाह अकबर के जिक्र को जो है, जो जिक्र का महल है और जो जिक्र का मकाम है, उस मकाम से जो है उसकी तहरीफ करना जायज नहीं है। सुनाचे शामी में ये दुनिया हमने लिखा देखा कि अगर कोई जो है चौकीदार जो है अगर अल्लाह अल्लाह करता है, जगाने की नियत से करता है, तो उसका ये जगाने की नियत से अल्लाह अल्लाह करना जायज नहीं है। फिर मैंने आलमगीरी में देखा कि खुदूम आलिम की वजह से, आलिम के आने के लिए जो है अगर जो है लोग नारा लगाते हैं तो यह खबर देने के लिए उनका नारा लगाना जायज नहीं है। हाँ, अगर जो है महज अल्लाह तबारक व तआला की के जिक्र की नियत से लोग अल्लाह अल्लाह करें, सरकार को पुकारें, तो ये आईने जिक्र है। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का यहाँ से जो है मकामे इल्म भी मालूम हुआ और उनका मकामे इस्तिग़ना भी मालूम हुआ। लोग ये समझना करते हैं कि हमारे आने पर जो है लोग खड़े हो, हमारे आने पर लोग जो है खुशी का इजहार करें, वालिहाना अकीदत का इजहार करें, वलवला अंगेजी का इजहार करें, लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद जो है इससे जो है बेनियाज है। इसलिए जो है फरमाते थे कि मैं इसको चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल वजूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तीनों बयानों से मालूम हुआ कि नारे तकबीर लगाने से एहतियात करना चाहिए, और अगर आप नारे तकबीर लगा भी रहे हैं तो मुतलक लगाया जाए, न कि किसी के इस्तिकबाल के इल्ज़ाम से।